السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آپ کو میری کلیئر آ رہی ہے؟ چیٹ میں بتا دیجیے. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے سیکھنا ہے صفات کے اعضاء میں جو صفات ہے نون ساکن اور تنوین کے فائدوں میں سے صفات نمبر جو 2 ہے ادغام. لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا اظہار کیا ہے. آج ہم نے سیکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے فائدوں میں سے ادغام کیا ہے. ادغام کا کیا کردار ہے. ادغام کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے. نون ساکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم آ جائے نون کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن. تنوین نون کیا ہے کہ نون کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، اس کو کہا جاتا ہے نون تنوین. ویسے آپ کو پتا ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. آپ کو میری آواز سے کلیئر ہے نا؟ آواز اگر کلیئر نہ ہو آپ کو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے. ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو. ادغام کیا ہے؟ ادغام ہے لغوی معنی. آواز آپ کو میری کلیئر ہے؟ اب کلیئر ہے؟ اب بتا دیجیے جلدی سے کلیئر ہے. اب ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. ادغام کیا ہے؟ لغوی معنی کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا. اس سے پہلے ہم کیا سیکھا ہم نے؟ نون ساکن اور نون تنوین کیا ہے. یہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں آتا ہے اظہار، ادغام. یہ ہم آج پڑھیں گے. ادغام لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا. مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں ایک ساکن حرف کو، ساکن حرف کون سا ہے؟ یہ والا، ٹھیک ہے، دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں. متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہوتی ہے، اس کو متحرک کہا جاتا ہے، حرکت ہوتی ہے. متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حرف ایک مشدد حرف پڑھا جائے. مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملائیں. ایک ساکن حرف کون سا؟ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، میم کے اوپر ساکن نون کے اوپر ساکن ہے. ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملانا ہے. متحرک کون سا ہے؟ یہ را. را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے اور شد ہے. متحرک حرف میں ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حرف ایک مشدد حرف بن جائے. مطلب دیکھو را کے اوپر مشدد ہے تو یہ را مشدد بن جائے. جیسے میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، دیکھیں جیسے اب یہاں پہ کیا ہے؟ نون ہے اور پھر اس کے بعد مشدد حرف ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے کہ را کے نون ساکن کے بعد جو را ہے نا، مشدد حرف آتا ہے جو، تو ہم اس کو نون ساکن کو نہیں پڑھتے. یہاں پہ جو میم کو ہم را کے ساتھ ملاتے ہیں. کیا ہے؟ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں، ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ ایک مشدد حرف پڑھا جاتا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ تشدید بتائی جا رہی ہے. جیسے یہ نون ساکن ہے. اب اس سے پہلے ہم لگائیں اگر حمزہ، یہاں پہ میں لکھ نہیں سکتی. اچھا جی، یہاں پہ میں لکھتی ہوں، اگر کرتی ہوں حمزہ نون اور شد اس کے اوپر اور اس کے اوپر زبر. انا، انا ایک لفظ ہے، نون کے اوپر ہے شد. تو جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. وہ کیسے کہ وہ پہلے اپنے سے پہلے والے کے ساتھ مل کے اور اپنی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے حمزہ ہے اس کے نیچے زیر اور نون، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہے. یہ اب آپ مائنڈ میں سیٹ کر لیں. یہاں پہ میں لکھ نہیں دیکھتی ہوں میں. ہاں
دیکھیں گے حمزہ، الف کے نیچے زیر، پھر میں یہاں لکھتی ہوں نون، ٹھیک ہے، حمزہ نون ساکن آ گیا، اس کے ساتھ پلس کیا ہم نے نون کے اوپر حرکت، تو یہ کیا بنا؟ ایک مشدد حرف بنا، نون کے اوپر شد، اور پھر یہاں پہ ہم نے لگا دیا حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے زیر لگا دی، تو وہ کیا بن گئی؟ حمزہ۔ اب کیا یہاں پہ بتا رہے ہیں؟ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملائے، یہ ایک ساکن حرف ہے یہ والا نون، اس کو کس میں ملایا ہم نے؟ متحرک حرف میں ملایا، تو دونوں حرف ایک مشدد حرف پڑھا جائے گا، یعنی کہ نون کو نون کے ساتھ ملایا تو وہ کیا بنا؟ یہ شد والا حرف بنا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، یعنی جس کے اوپر شد ہوتی ہے وہ ایک حرف نہیں ہوتا، وہ دو حرف ہوتے ہیں، ان، اس طرح سے یہ پڑھا جائے گا۔ سمجھ آئی یہاں تک آپ کو؟ یہ کیا یہاں پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ جی جلدی سمجھو، ٹائپ کر دیجئے۔ اوکے، تو یہاں پہ اب کیا ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ مشدد حرف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں میم نون زبر، میم نون را زبر مر، اب جہاں پہ دیکھیں نون آئے گا نا، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی لفظ آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، یہاں پہ جو نون ہے اور اس کے ساتھ را مشدد ہے، یہاں پہ نون سائلنٹ ہو جائے گا اور را کے ساتھ را جو ہے وہ میم کے ساتھ مل جائے گا، مر ربو کا، مر مر ربو کا، اس طرح پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، اب یہاں پہ ہم نے میم کو را کے ساتھ ملایا تو کیا ہوا؟ یہاں پہ ادغام ہوا، مر ربو کا، اور جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، یرملون کا آپ کو پتہ ہے کون سے لفظ ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 لفظ ہیں یرملون کہلاتے ہیں، ان کو مطلب کہتے ہیں یرملون، ان میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہاں پہ ادغام ہوگا۔ اچھا جی، ادغام اب کیا ہے؟ لام اور را میں بلا غنہ، مطلب ادغام جو ہے وہ غنے کے ساتھ اور غنے کے بغیر ہوتا ہے، دو جگہ پہ ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے پڑھا کہ 6 حروف ہیں جہاں پہ ادغام ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ 6 حرف آ گئے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ادغام 2 طرح کے ہیں، ادغام غنے کے ساتھ اور ادغام بلا غنہ، غنے کے بغیر، ٹھیک ہے؟ اب غنے کے ساتھ کہاں پہ کیا جائے گا؟ غنے کے ساتھ میں جو غنہ جہاں پہ کیا جائے گا وہ کون سے حرف ہے؟ یا، واو، میم، نون، اس کو آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہو یو مینو، اور اس طرح بھی یاد کر سکتے ہو ینمو، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے یہاں پہ؟ لام اور را میں غنے کے بغیر ادغام ہوگا، اور باقی یو مینو میں 4 حروف میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جلدی سے ٹائپ کر دیجئے، یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اوکے، اب ہم پڑھتے ہیں نون ساکن اور تنوین، یہاں پہ یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف ہیں جہاں پہ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، ادغام کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا، یہاں پہ غنہ ہوگا ان 4 حرفوں میں، آپ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہو یؤمنو، اب یہاں پہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون آئے تو وہاں غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، غنہ کریں گے، فَمَن يَعْمَلْ، اس طرح پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ، فَمَن يَعْمَلْ، اسی طرح کا تنوین آ جائے
یا سے پہلے تنوین آ گیا یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی لفظ آ گیا، ایک ہی بات ہے، اور ان کے اوپر شد ہی ہوگا، ان کے اوپر شد ہوگا، تو کیا پڑھیں گے ہم؟ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ. خیرن یرہ، خیرن یرہ، خیرن یرہ. ٹھیک. پھر واو، واو نون ساکن کے بعد آیا اور واو کے اوپر کیا ہوگا؟ شد ہی ہوگا، اور وہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، یعنی ملائیں گے لفظ کو اور غنے کے ساتھ. میم ایک طرح سے سائلنٹ ہوگا، میو میو، ہلکی سی آواز آئے گی جیسے غائب ہو گئی آواز. میو والی جن، میو والی جن، میو والی جن. شیء وکیل، شیء یو یو، شیء وکیل. ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے تو آپ نے پوچھ لینا. ٹھیک ہے. آگے میم، نون ساکن کے بعد میم ہے، یؤمنو میں سے ہے، ادغام ہوگا غنے کے ساتھ. مم مال، مم مالی، مم مالی. پھر تنوین کے بعد میم ہے. خیر من، خیر من، خیر، خیر. یہ جو پنک والا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ غنہ کریں. آگے نون ہے، نون ساکن کے بعد نون ہے، اس کے اوپر شد ہے، وہاں پہ بھی غنہ کریں گے. وَلَن. اچھا جی، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ والا جو ساکن والا نون ہے یہ ہم تھوڑا سا سائلنٹ کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے مگر بالکل چھپ رہی ہے اس کے اندر آواز. وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن نُشْرِكَ، وَلَن نُشْرِكَ شَيْءٍ نُكُرٍ، شَيْءٍ نُكُرٍ. ٹھیک. یہ چار لفظ کون سے تھے جہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے؟ اب آگے جو دو لفظ رہ گئے لام اور را، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، مطلب ادغام ہوگا مگر غنے کے بغیر ہوگا. آپ کس طرح سے ان کو یاد کریں گے؟ یومینو بھی لفظ یاد کر سکتے ہیں اور ینمو بھی یاد کر سکتے ہیں لفظ. لام، ان لفظ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ورڈ یاد، ہر لفظ حرف یاد ہو جائے، لیٹر یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نون ساکن کے بعد لام اور را جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. مل، نون ساکن کے بعد لام آیا، اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، اس پہ غنہ نہیں ہوگا. مل لدنہ، مل لدنہ، مل، نون تو پڑھ ہی نہیں رہے نا یہاں پہ. مل، مل. اور جب غنہ تو کرتے ہیں تو جیم سوری نون کی جو آواز ہے وہ آٹومیٹکلی نکلتی ہے. مل لدنہ، مل لدنہ. یہاں پہ لکھا نون جا رہا ہے لیکن پڑھا کس طرح سے جا رہا ہے؟ اس طرح سے، میم لام زیر، مل لام تبلا، مل لدنہ. آگے دیکھیں تنوین میں فتنۃ، 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 فتنۃ لہم، فتنۃ. اس کو آپ نے اس طرح نہیں پڑھنا، فتنۃ لہم، اس طرح نہیں کرنا. فتنۃ لہم پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ اس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ سائڈ پہ. آگے را میں دیکھیں من ربک، پڑھا کس طرح چاہ رہا ہے؟ نون ہے اس میں، ہم نے نون کو سائلنٹ کر دینا ہے. من ربک، من ربک. را چکے زبر ہے اس کے اوپر، ہم موٹا پڑھیں گے اس کو. من ربک، من ربک. غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یہاں تک نہ سمجھ آئیے تو بتا دیجیے. یہاں تک آپ کا جو لیسن ہے یہ ہاف ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آگے کیا ہے. اوکے، ادغام کیا ہے؟ وہی کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو نون ہے وہ ظاہر، یس، ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے. آپ اس کو انجوائے کر کے سیکھ رہے ہو نا، اس وجہ سے آپ کو ایزی ہی لگے گا انشاءاللہ تعالی. آگے کیا ہے؟ یاسین. اب یہ ایک لفظ آ رہا ہے یاسین. اب وہاں یہاں پہ واو بھی آ رہا ہے چونکہ، اور ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ ادغام بالغنہ، ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ
یاسین، پڑھا تو نون جا رہا ہے نا لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے نون کو، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے. یاسین والقرآن الحکیم. ٹھیک، آگے نون، نون ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے ساتھ شد ہو تو ہم اس کو ملائیں گے، اور جبکہ نون ساکن ہو اس کے ساتھ شد ہو یا یؤمنو میں سے کوئی لفظ ہو تو پڑھیں گے، ہم اس کو گناہ کریں گے. نون والقلم، یعنی کہ یہاں پہ تظہر النور، یعنی کہ اظہار کریں گے نون پہ، ظاہر کر کے پڑھیں گے. اب یہ چار جو لفظ ایسے ہیں قرآن میں کہ ان کو جو ہے غنہ نہیں کیا جائے گا، یہ آتے ہیں لفظ مگر ان میں کیا کریں گے غنہ، کیا اظہار، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. قنوان، اب یہاں پہ جو کہ واو بھی آیا ہے، واو یومینو میں سے ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے، شد بھی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو غنہ نہیں کرنا. یہ وہ والے لفظ ہیں جو آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ جن پہ غنہ نہیں کریں گے، اس میں ظاہر کر کے پڑھیں گے. قنوان، اس پہ غنہ نہیں ہوگا. قنوان، قن، اس نون پہ غنہ نہیں کریں گے. قنوان، نون پہ تو ہوگا کیونکہ یہ تنوین ہے. قنوان، یاد رہے کہ جو موٹا پڑھنے والا حرف ہے اس کو موٹا پڑھیں، جو پتلا پڑھنے والا ہے اس کو پتلا پڑھیں. صنوان، صنوان. آگے الدنیا، الدنیا یا ہے اس کے بعد، ہم نے اس کو جو ہے نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا. الدنیا، اور کون سا ایک لفظ ہے، بنیان، بنیان، کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. آگے جو ہے اس کی اظہار کی جو ہے دو قسمیں ہیں، اظہار حلقی، اظہار متعلق، اظہار نہیں سوری، دو قسمیں ہیں اس کی، اظہار حلقی اور اظہار مطلق. اظہار حلقی جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اظہار والے لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے تو وہاں پہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اور دوسرا کیا ہے، اظہار مطلق. اظہار مطلق کیا ہے، جب نون ساکن کے بعد واو یا آئے، اسی کلمے میں آئے تو وہاں اظہار مطلق ہوگا، اور یہ پورے قرآن میں صرف 4 جگہوں پر ہے، یہ جو ہم پیچھے اس کی ایگزامپلس پڑھ چکے ہیں. اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اظہار مطلق. دنیا، کیا آئے نون ساکن کے بعد واو اور یا آ جائے، واو آ جائے یا آ جائے ایک ہی کلمے میں، مطلب کہ ایک ہی ورڈ میں. اور یہ پورے قرآن میں 4 جگہ ہے. دنیا، بنیان، صنوان، قنوان. یہ چیز یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئیے تو پوچھ لیجیے. جی، یہاں تک آج آپ کا لیکچر تھا. انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ جو ہوگا وہ ہم قلب سیکھیں گے. یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئیے تو جی بولیں، بولیں مریم. اس دیکھیں میں تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر تو واو اور یا آئے گا تو اس کو یرملون کا قاعدہ نہیں ہوگا. نون ساکن کے بعد میں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا میں ادغام میں کہ یرملون میں یا واو بھی آتی ہے اور یا بھی آتی ہے، تو بس یہاں پہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر واو اور یا بھی تو یرملون کا قاعدہ ہاں نہیں جی، ہوگا. تو یہاں وہاں پہ کیا تھا کہ نون شد تھا، ٹھیک ہے، نون کے اوپر سوری یہاں پہ کیا تھا دیکھیں، یا کے اوپر شد تھا، ٹھیک ہے، فمئی، فمئی اس طرح سے تھا. یہ دیکھو نا، نون ساکن اور اس کے بعد شد والا حرف ہے یہاں پہ، ایسا ہی ہے، تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے، یہ اظہار مطلق ہے. وہ کیا ہے، جب نون ساکن کے بعد واو یا آئے اسی کلمے میں
تو وہاں پہ اظہار مطلق ہوگا. اور یہ صرف 4 جگہوں پر ہے قرآن میں جس کو اس طرح سے یہ آئیں گے, یہ 4 لفظ آئیں گے قرآن پاک میں. تو اس کو ہم نے غنہ کے بغیر پڑھنا ہے, اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر شد بھی ہوتا جب بھی ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم ادغام کرتے ہیں, تو یہاں پہ یہ جو ہے اظہار کی مثالیں یہ پہلے نہیں آپ کو پڑھائی گئی تھی, یہ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ اظہار کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو آسانی کے لیے آپ کے ساتھ اس ٹائم اس لیکچر کے ساتھ آپ کو شیئر کیے. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن؟ بس مطلب یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے پھر؟ غنہ نہیں کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے جیسے ہم نے جزاک اللہ. اظہار والے میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے نون کو, غنہ نہیں کرنا, تو یہ بھی وہ اظہار حلقی ہم نے یہ دیکھیں پڑھا تھا جہاں پہ یہ اظہار حلقی ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن, اگر میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی دوں گی, یہ دیکھیں جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے اور اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, نون ساکن کے بعد جو ہے وہ واو اور یا آ جائے تو اس کو وہاں پہ اظہار مطلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی مس. اوکے جی, آج ہم نے اظہار سیکھا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی, اور جو ہے شیئر کرنی ہے میرے ساتھ. آپ نے پچھلے اپنے لیکچرز بھی آپ ریوائز کرتے رہا کریں تاکہ کسی بھی ٹائم آپ سے جو ہے اگر پوچھوں میں تو آپ کو یاد رہیں. اور مخارج وغیرہ کی جنہوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی وہ لازمی اس کو پہلے دیکھیں اور دین پھر یہ اس کی پریکٹس کریں. مخارج کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, پہلے اس کی آپ پریکٹس کریں پھر اس کی طرف آپ آئیں. ٹھیک ہے, اس کو پھر آپ بعد میں پریکٹس کریں. پہلا جو مرحلہ ہے وہ مخارج کا ہے, وہ مخارج اپنے درست کریں, دین اس کی طرف آئیں. اور اپنے ارد گرد تمام جتنی بھی خواتین وغیرہ ہیں, جتنی بھی فیمیلز ہیں, آپ ان تک پیغام پہنچائیں کہ وہ بھی تجوید کو سیکھیں, تجوید کو سیکھیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.